نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض نماز 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے فرائض نماز میں اس کا شمار ہوا۔ مسئلہ نمبر 1، نماز کے شرائط یعنی طہارت اور استقبال اور ستر عورت و وقت تکبیر تحریمہ کے لیے شرائط ہیں، یعنی قبل ختم تکبیر ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے، نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا، نماز شروع نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 3، امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 4، نفل کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی، نماز نہ ہوئی، اور بیٹھ کر کہتا تو ہو جاتی۔ مسئلہ نمبر 5، مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا، نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 6، امام کو رکوع میں پایا اور اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا مگر اس تکبیر سے تکبیر رکوع کی نیت کی، نماز شروع ہو گئی اور یہ نیت لغو ہے۔ مسئلہ نمبر 7، امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی، اگر اقتدا کی نیت ہے نماز میں نہ آیا ورنہ شروع ہو گئی، مگر امام کی نماز میں شرکت نہ ہوئی بلکہ اپنی الگ۔ مسئلہ نمبر 8، امام کی تکبیر کا حال معلوم نہیں کہ کب کہی، تو اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی نہ ہوئی، اور اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے نہیں کہی تو ہو گئی، اور اگر کسی طرف غالب گمان نہ ہو تو احتیاط یہ ہے کہ قطع کرے اور پھر سے تحریمہ باندھے۔ مسئلہ نمبر 9، جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلاً گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر بطور تعجب اللہ اکبر یا مؤذن کے جواب میں کہا اور اسی تکبیر سے نماز شروع کر دی، نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 11، اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ جو خالص تعظیم الہی کے الفاظ ہوں، مثلاً اللہ اجل یا اللہ اعظم یا اللہ کبیر یا اللہ الاکبر یا اللہ الکبیر یا الرحمن اکبر یا اللہ الہ یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا الحمد للہ یا لا الہ غیرہ یا تبارک اللہ وغیرہ الفاظ تعظیمی کہے تو ان سے بھی ابتدا ہو جائے گی، مگر یہ تبدیل مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر دعا یا طلب حاجت کے لفظ ہوں، مثلا اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی وغیرہ الفاظ دعا کہے تو نماز منعقد نہ ہوئی۔ یوں ہی اگر صرف اکبر یا اجل کہا، اس کے ساتھ لفظ اللہ نہ ملایا، جب بھی نہ ہوئی۔ یوں ہی اگر استغفر اللہ یا اعوذ باللہ یا انا للہ یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ یا ما شاء اللہ کان یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو منعقد نہ ہوئی، اور اگر صرف اللہ کہا یا اللہ یا اللہم کہا ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 12، لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبار کہا، نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر ان کے معانی فاسدہ سمجھ کر قصداً کہے تو کافر ہے۔ مسئلہ نمبر 13، پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا۔ نمبر 2 قیام کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ مسئلہ نمبر 14، قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے، یعنی بقدر قراءت فرض قیام فرض، اور بقدر واجب اور بقدر سنت۔ یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولیٰ میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں مقدار ثناء و تعوذ و تسمیہ بھی۔ مسئلہ نمبر 15، قیام و قراءت کا واجب و سنت ہونا بئی معنی کہ اس کے ترک پر ترک واجب و سنت کا حکم دیا جائے گا، اور نہ بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا اور جو کچھ قراءت کی سب فرض ہی ہے، فرض کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ نمبر 16،
فرض و وتر و عیدین و سنت فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا نہ ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 17، ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 18، اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 19، جو شخص سجدہ کر تو سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، جب بھی اسے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا مستحب ہے اور کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 20، جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے اور بیٹھنے سے نہیں تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے۔ اگر اور طور پر اس کی روک نہ ہو سکے، یوں ہی کھڑے ہونے سے چوتھائی ستر کھل جائے گا یا قراءت بالکل نہ کر سکے گا تو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر کھڑے ہو کر کچھ بھی پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ جتنی پر قادر ہو کھڑے ہو کر پڑھے، باقی بیٹھ کر۔ مسئلہ نمبر 21، اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے، جماعت میسر ہو تو جماعت سے ورنہ تنہا۔ مسئلہ نمبر 22، کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے۔ یوں ہی کھڑا ہو تو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھے۔ مسئلہ نمبر 23، اگر عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ مسئلہ نمبر 24، اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ تنبیہ ضروری، آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار آیا یا خفیف سی تکلیف ہوئی بیٹھ کر نماز شروع کر دی، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 10 15 منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبہ ہوں اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہوں ان کا اعادہ فرض ہے۔ یوں ہی اگر ویسے کھڑے نہ ہو سکتا تھا مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئیں، ان کا پھیرنا فرض۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ نمبر 25، کشتی پر سوار ہے اور وہ چل رہی ہے تو بیٹھ کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جبکہ چکر آنے کا گمان غالب ہو اور کنارے پر اتر نہ سکتا ہو۔ نمبر 3، قراءت۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضروری ہے کہ خود سنیں۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی معنی مثلا شور و غل یا ثقل سماعت بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 26، یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے، مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے، جانور ذبح کرنے میں۔ مسئلہ نمبر 27، مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قراءت جائز نہیں، نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ جہر کی میں۔ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 28، فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 29، چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد، نون، قاف کہ بعض قراءتوں میں ان کو آیت مانا ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ اس کی تکرار کرے۔ رہی ایک کلمے کی آیت مدہامتان، اس میں اختلاف ہے اور بچنے میں احتیاط۔ مسئلہ نمبر 30، سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 31، قراءت شاذہ سے فرض ادا نہ ہوگا، یوں ہی بجائے قراءت آیت کے ہجے کی نماز نہ ہوگی۔ نمبر 4، رکوع۔ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنیٰ درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھاوے۔ مسئلہ نمبر 32، کوزہ پشت کہ اس کا کب حد رکوع کو پہنچ گیا ہو، رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے۔
مسئلہ نمبر 36، کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ بعض جگہ جاڑوں میں مسجد میں پیال بچھاتے ہیں، ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی، اور ناک ہڈی تک نہ دبی تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی۔ کمانی دار گدے پر سجدے میں پیشانی خوب نہیں دبتی، لہٰذا نماز نہ ہوگی۔ ریل کے بعض درجوں میں بعض گاڑیوں میں اسی قسم کے گدے ہوتے ہیں، اس گدے سے اتر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 37، دو پہیہ گاڑی یکا وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر اس کا جوا یا بم بیل اور گھوڑے پر ہے، سجدہ نہ ہوا اور زمین پر رکھا ہے تو ہو گیا۔ بہلی کا کھٹولا اگر بانوں سے بنا ہوا ہو تو اتنا سخت بنا ہو کہ سر ٹھہر جائے، دبانے سے اب نہ دبے ورنہ نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 38، جوار، باجرہ وغیرہ چھوٹے دانوں پر جن پر پیشانی نہ جمے، سجدہ نہ ہوگا، البتہ اگر بوری وغیرہ میں خوب کس کر بھر دیے گئے کہ پیشانی جمنے سے مانع نہ ہو تو ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 39، اگر کسی عذر مثلاً ازدحام کی وجہ سے اپنی ران پر سجدہ کیا، جائز ہے، اور بلا عذر باطل اور گھٹنے پر عذر و بلا عذر کسی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 40، ازدحام کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا اور وہ اس نماز میں اس کا شریک ہے تو جائز ہے ورنہ ناجائز، خواہ وہ نماز ہی میں نہ ہو یا نماز میں تو ہے مگر اس کا شریک نہ ہو، یعنی دونوں اپنی اپنی پڑھتے ہوں۔ مسئلہ نمبر 41، ہتھیلی یا آستین یا امامے کے پیچ پر یا کسی اور کپڑے پر جسے پہنے ہوئے ہے سجدہ کیا اور نیچے کی جگہ ناپاک ہے تو سجدہ نہ ہوا۔ ہاں ان سب صورتوں میں جبکہ پھر پاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 42، امامے کے پیچ پر سجدہ کیا، اگر ماتھا خوب جم گیا سجدہ ہو گیا، اور ماتھا نہ جما بلکہ فقط چھو گیا کہ دبانے سے دبے گا یا سر کا کوئی حصہ لگا تو نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 43، ایسی جگہ سجدہ کیا کہ قدم کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے، سجدہ نہ ہوا ورنہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 44، کسی چھوٹے پتھر پر سجدہ کیا، اگر زیادہ حصہ پیشانی کا لگ گیا ہو گیا ورنہ نہیں۔ نمبر 6، قعدہ اخیرہ، نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی رسولہ تک پڑھ لی جائے، فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 45، 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، پھر یہ گمان کر کے کہ 3 ہی ہوئیں کھڑا ہو گیا، پھر یاد کر کے 4 ہو چکی بیٹھ گیا، پھر سلام پھیر دیا۔ اگر دونوں بار کا بیٹھنا مجموعاتاً بقدر تشہد ہو گیا، فرض ادا ہو گیا ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 46، پورا قعدہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا، بعد بیداری بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی قیام، قراءت، رکوع سجود میں اول سے آخر تک سوتا ہی رہا تو بعد بیداری ان کا اعادہ فرض ہے ورنہ نماز نہ ہوگی، اور سجدہ سہو بھی کرے، لوگ اس میں غافل ہیں خصوصاً تراویح میں، خصوصاً گرمیوں میں۔ مسئلہ نمبر 47، پوری رکعت سوتے میں پڑھ لی تو نماز فاسد ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 48، 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور 5ویں کا سجدہ کر لیا، یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے، مغرب کے سوا اور نمازوں میں 1 رکعت اور ملا لے۔ مسئلہ نمبر 49، بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت یا نماز کا کوئی سجدہ کرنا ہے اور کر لیا تو فرض ہے کہ سجدے کے بعد پھر بقدر تشہد بیٹھے، وہ پہلا قعدہ جاتا رہا، قعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 50، سجدہ سہو کرنے سے پہلے قعدہ باطل نہ ہوا مگر تشہد واجب ہے، یعنی اگر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا تو فرض ادا ہو گیا مگر گنہگار ہوا، اعادہ واجب ہے۔ نمبر 7، خروج بصنعہ، یعنی قعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل جو منافی نماز ہو بقصد کرنا، مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی قصداً پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوئی، اور بلا قصد کوئی منافی پایا گیا تو نماز باطل۔ مثلاً بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد تیمم والا پانی پر قادر ہوا، یا موزے پر مسح کیے ہوئے تھا اور مدت پوری ہو گئی، یا عمل قلیل کے ساتھ موزہ اتار دیا، یا بالکل بے پڑھا تھا اور کوئی آیت بے کسی کے پڑھائے محض سننے سے یاد ہو گئی، یا ننگا تھا اب
پاک کپڑا بقدر ستر کسی نے لا کر دے دیا جس سے نماز ہو سکے، یعنی بقدر معنی اس میں نجاست نہ ہو، یا ہو تو اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جس سے پاک کر سکے، یا یہ بھی نہیں مگر اس کے کپڑے کی چوتھائی یا زیادہ پاک ہے، یا اشارے سے پڑھ رہا ہے اب رکوع اور سجود پر قادر ہو گیا، یا صاحب ترتیب کو یاد آیا کہ اس سے پہلے کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اگر وہ صاحب ترتیب امام ہے تو مقتدی کی بھی گئی، یا امام کو حدث ہو اور امی کو خلیفہ کیا اور تشہد کے بعد خلیفہ کیا تو نماز ہو گئی، یا نماز فجر میں آفتاب طلوع کر آیا، یا نماز جمعہ میں عصر کا وقت آ گیا، یا عیدین میں نصف النہار شرعی ہو گیا، یا پٹی پر مسح کیے ہوئے تھا اور زخم اچھا ہو کر وہ گر گئی، یا صاحب عذر تھا اب عذر جاتا رہا، یعنی اس وقت سے وہ حدث موقوف ہوا یہاں تک کہ اس کے بعد کا دوسرا وقت پورا خالی رہا، یا نجس کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس سے کوئی چیز مل گئی جس سے طہارت ہو سکتی ہے، یا قضا پڑھ رہا تھا اور وقت مکروہ آ گیا، یا باندھی سر کھولے نماز پڑھ رہی تھی اور آزاد ہو گئی اور فوراً سر نہ ڈھانکا، ان سب صورتوں میں نماز باطل ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 51، مقتدی امی تھا اور امام قاری اور نماز میں اسے کوئی آیت یاد ہو گئی تو نماز باطل نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 52، قیام و رکوع و سجود و قعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتا رہا، اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ یوں ہی رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 53، جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی متابعت مقتدی پر فرض ہے، یعنی ان میں کا کوئی فعل امام سے پیشتر ادا کر چکا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا اور امام رکوع یا سجدے میں ابھی آیا بھی نہ تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا تو اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کر لیا ہو گئی ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 54، مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرتا ہو، اور اگر اپنے نزدیک امام کی نماز باطل سمجھتا ہے تو اس کی نہ ہوئی اگرچہ امام کی نماز صحیح ہو۔